اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ ان کے خود ساختہ شرکاء سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے ہمارے متقدمین پر، اور ان کی قبروں پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے ہمیں اختلاف رائے کرنے کا طریقہ بتایا، بات کرنے کا ایک سلیقہ ہے، بات کرنے کا ایک سلیقہ ہے، طریقہ ہے۔ ہمارے فقہا نے جب مسائل کو استنباط کیا تو ان کی للہیت میں، اخلاص میں کوئی شک والی بات نہیں تھی۔ محدود سورسز رکھتے ہوئے انہوں نے جو کتب لکھی ہیں، سبحان اللہ، بہت خوبصورت لکھی۔ ہمارے جو متاخرین فقہا ہیں، ان کو جب ان کے اقوال کے مقابلے میں احادیث ملی ہیں تو انہوں نے احادیث پر عمل کیا۔ متقدمین کے اقوال پر انہوں نے احادیث کو ترجیح دی ہے، ائمہ کے اقوال پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ہمارے زمانے کے اندر، اب میں آپ کو کل عصر کی ایک بات بتاؤں، دو بندے آئے تو کہنے لگے جی ساڈی جماعت ہے جی، انہیں آ کے نا جی صحیح تبلیغ کیتی ہے، 20 سال پہلے 25 سال پہلے جماعت بنی، 80 چندہ کو وجود بھی نہیں سی، 2000 تو بعد انہوں نے جا کے کوئی شہرت ملی۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے کام کیتا، باقی کسی نے کام ہی نہیں کیتا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آپ کی جماعت کی ابتدا سے پہلے تک کسی نے کام ہی نہیں کیا، 14 صدیاں ایویں لنگ گئیاں، علماء ہے نہیں کوئی نہیں، انہوں نے محنت ہی کوئی نہیں کیتی، ہاں جی، تے صرف تہاڈی ایک جماعت آئی ہے جی، انہوں نے جناب آ کے 20-30 سالاں دے وچ آ کے انہوں نے سارے دین تے تبلیغ کرتی۔ میں کہا پتر مینوں اینا دس، تو جو اینا پھدکدا پھردا ہے، ذرا یہ دس جڑے بنیادی اصول نے کسی مسئلے نو اخذ کرن واسطے، میں انہاں دی باریکیاں چ نہیں جاندا، صرف بنیادی جڑے اصول نے میرا پتر وہ تے ذرا مینوں دس دے۔ یہ جدو کفار تے مشرکین، عیسائی، وہابی، اس طرح دے بدعقیدہ لوگ جدو تواڈے مسلک دے اوتے اٹیک کردے نے تے کون جواب دیندا ہے؟ تواڈی جماعت کے اندر بڑھ جاندی، نہیں 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 ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، ناموس رسالت تے قربانی دین دی واری ہے، نہیں 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 ہم سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ادو تسی اندر بڑھ جاندے ہو، جواب دین دی واری آئے تو ادو بھی علماء اہل سنت، قربانیاں دین دی واری آئے ادو بھی علماء اہل سنت، تے میٹھے کھان دی واری آئے، صدقے کھان دی واری آئے، خیرات کھان دی واری آئے تو پورا پاکستان نہیں پوری دنیا تسی فون کر کر کے تے چینل چلا چلا کے تسی کھوجنا چندہ دینا تے سانو ہی دینا، کسی اور نو نہیں دینا، تے جڑا سانو چندہ دے گا اسی انہوں دعاواں دیں گے، باقی بد دعاواں دیندے نے۔ میں کہا پتر گل سن، تو ان حالی جمعہ بھی نہیں سے نا، ادو اسی تبلیغ کر رہے ہیں، ادو دے تے جن ہستیاں کول اسی پڑھے ہیں وہ اللہ دے نیک لوگ، ولی لوگ سن، انہوں نے کام کر کے نہیں، انہوں نے شور نہیں مچایا کو میں یہ کام کر دیتا، میں کر دیتا، میں کر۔ 14 صدیاں گزر گئیاں، اللہ والے نے خاموشی نال کام کیتا ہے، دین دا کام کیتا ہے، قربانیاں دیتیاں نے، تہاڈی طرح انہوں نے چھاڑا نہیں ماریاں۔ پھر وہ بیچارہ شرمندہ ہو کے یہاں سے گیا۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، ان بیچاروں سے پوچھا جائے نا کہ اللہ کے بندے اختلاف کرنا ہو، یہ استنباط کرنا ہو یا مسئلہ دیکھنا ہو تو ہمیں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں پتہ۔ انہوں نے بندہ پوچھے عبارت النص کی ہے، اشارت النص کی ہے، اقتداء النص کی ہے، ہاں جی، انہوں نے پوچھے دلالت النص کی ہے، ظاہر کی ہے، نص کی ہے، مفسر کی، محکم کی، خفی کی، مشکل کی، ہاں جی، انہوں کو اے بندہ پوچھے مجمل کی، مشابہ کی، انہوں نے یہ بھی نہیں پتہ لگنا۔
اللہ دے بندے اختلاف کرن دا ایک طریقہ کار ہوندا ہے، سنجیدگی نال متانت نال بندہ گل کرے، لڑائی جھگڑا گالم گلوچ ہاں جی تانا زانی اس تو بچے۔ وہ جڑا نا جی ہن تسی دیکھو جڑی نویں تعلیم آئی نا جی، جننے بھی نویں وہ لوگ آئے نے تبلیغ کرن والے ہیں جی، انہاں وچوں ایک مرزا پلمبر بڑا معروف ہے، انہیں کی نعرہ لایا جی بابے تے شاہی کوئی نہیں، جی بابے کر سکتے ہیں نا انہوں نے کہو جی کر کے وکھائے۔ اچھا جی اس دا نتیجہ کی نکلیا؟ کل ایک بندے نے سوال کیتا، انہیں کہا جی ساڈے نال ایک بندہ جی وہ فلانے بندے تو جڑا ہے نا جی متاثر ہویا ہے، وہ کہندا بابے تے شاہی کوئی نہیں تے اے تے وہ کہندا سی ہن وہ کہندا ہے رب بھی شے کوئی نہیں۔ جے وہ پہلے کہندا جے تواڈے بابے وچ طاقت ہے نا، بابے وچ طاقت ہے تے بابیاں نو کہو کہ جناب اے جڑی شے نے اینو چک کے اتنے رکھ دین۔ ہن اللہ معاف کرے معاذ اللہ وہ کہندا ہے جے تواڈے رب وچ طاقت ہے نا، اپنے رب نو کہو کہ وائٹ ہاؤس نو چک کے تے پاکستان لے آئے۔ ہاں جی پھر یہی نتیجہ نکلنا ہے نا۔ جب آپ کو اختلاف رائے کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، آپ کی گفتگو میں سنجیدگی نہیں ہوگی، متانت نہیں ہوگی، آپ کی وقار نہیں ہوگا، گالم گلوچ ہوگی، تانا زنی ہوگی، حضرت تو پھر ایسے ہی نتائج نکلیں گے نا۔ لوگ خدا سے بھی باغی ہو گئے۔ کفر و شرک بدعت و دلالت کے جتنے بھی حامی ہیں، ان تمام سے سب سے پہلے تو برات کا اعلان کریں، برات ضروری۔ پھر ان سے بحث و مباحثے میں تیز و تند تکلیف دہ الفاظ نہ تو استعمال کرنے ہیں نہ ان کے سننے ہیں، ان سے پرہیز لازمی۔ اگر آپ کو موقع ملے تبلیغ کرنے کا تو آسان انداز کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے تحت، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ دین حق کی تبلیغ ہے۔ ہمارا مقصد دین حق کی تبلیغ ہے، نرم خوئی، دل سوزی اور شفقت و ہمدردی، خوبصورت انداز بیان اور مشفقانہ رویے لب و لہجے سے بندہ گفتگو کرے تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، ان کو بھی کوئی سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے ہاں اگر آپ کو کوئی بات بتائی جائے نا، کسی بھی آج شخص کو ہم کہیں کہ اللہ کے بندے یہ طریقہ کار ہوتا ہے جو ہے نا جی، یہ قرآن و حدیث میں یہ حکم، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہمارے پیر صاحب زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ قرآن و حدیث جانتے، آپ لوگ نہیں جانتے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو حدیث مبارکہ سے دوں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھا اور ان سے سیکھا، ان کے درمیان بھی اختلاف رہا لیکن ان کے درمیان کوئی عناد نہیں تھا۔ عناد اور چیز ہے، اختلاف اور چیز۔ جیسے حضرت مروان بن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا۔ حضرت عثمان حج تمتع سے منع کر رہے تھے، حضرت علی نے یہ دیکھ کر حج تمتع کا احرام باندھا اور فرمایا میں کسی شخص کے قول کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کروں گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث۔ اب یہ حضرت عثمان غنی صحابی رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ صحابی رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے اندر یہ علمی اختلاف ہوا تو کیا اس کے بعد یہ دشمن ہو گئے آپس میں؟ نہیں ہوئے یار۔ انہوں نے کہا میں کیسے حضور کی بات کو چھوڑ دوں؟ آپ کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن ہم حضور کی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ حج کی 3 اقسام میں موٹی میں آپ کو عرض کر دوں تو ایک ہے حج افراد۔ افراد ایک ہی حج کیا جس کے اندر عمرہ شمرہ کوئی نہیں، حج کیا اس میں قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع کہتے ہیں کہ پہلے بندہ عمرے کے لیے، یہ اکثر یہ پاکستانی جو ہے یہ حج تمتع کرتے ہیں، پہلے یہاں سے جاتے ہیں، عمرے کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف صحیح کرتے ہیں، ارکان ادا کرتے ہیں، ارکان ادا کرنے کے بعد قصر یا حلق کروا لیتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جب حج کے ایام آتے ہیں پھر دوبارہ احرام باندھتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد پھر وہ تمام حج کے ارکان ادا کر کے صحیح طواف وغیرہ کر کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد حلق کر کے جو ہے وہ قصر وغیرہ کرواتے ہیں۔ اچھا جی، ان کے اوپر قربانی شکرانے کی واجب ہے، شکرانے کی قربانی ان کے اوپر واجب ہے۔ ایک ہوتا ہے حج قران، کہ حج قران سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی احرام باندھا، اسی سے پہلے عمرہ کیا، قصر نہیں کروایا، وہی چلتا رہا، احرام بھی نہیں اتارا، ایام حج آ گئے
حج ادا کیا، اس کے بعد حج ادا کرنے کے بعد، ارکان ادا کرنے کے بعد، قصر یا حل کروانے کے بعد ان کے اوپر پھر جو ہے قربانی واجب ہے، ان کے اوپر قربانی۔ یہ 3 قسمیں حج کی۔ تو حج تمتع حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے باندھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حج تمتع کیا اور قرآن نازل ہوا اور ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہا۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ ان کی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سالم بیان کرتے ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا جائز ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے باپ تو حج تمتع سے منع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ میرا باپ ایک کام سے منع کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہو تو آیا میرے باپ کے حکم پر عمل کیا جائے گا یا رسول اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے گا؟ حکم پر کس کے عمل کیا جائے گا؟ تو اس شخص نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ ابن عمر نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، سنن ترمذی شریف کے اندر موجود۔ اب باپ اور بیٹے کے درمیان علمی اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اختلاف کرنے کا بڑا آسان سا انہوں نے طریقہ بتا دیا کہ بھائی بات یہ ہے، ٹھیک ہے میرے ابا جی کا میں احترام کرتا ہوں، یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن ایک حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب میرے باپ کا حکم آ گیا، ایک طرف اللہ رسول کا حکم آ گیا، میں کس پر عمل کروں بتاؤ؟ یہ تھا اسلام، یہ تھا اختلاف، علمی اختلاف جس کے اندر کوئی اناد نہیں۔ آج ایمان سے اللہ کی قسم، یہ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو عرض کروں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے حضرت عائشہ سے ذکر کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ میت کے گھر والوں کو رونے سے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے اللہ تعالیٰ اس میت کو عذاب دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کافر پر اس کے گھر والوں کے رونے سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں زیادتی کرتا ہے۔ اور تمہارے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کافی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، سورہ انعام کی 164 نمبر آیت مبارکہ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 1288 نمبر پر، صحیح مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، ابن ماجہ شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہاں سے حضرت صاحب بڑا واضح طور پر ایک بات تو ہمارے ذہن میں آئی کہ اختلاف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اختلاف کیا، ان کے درمیان اناد نہیں تھا۔ آج ہم صحابہ کے آپس کے مشاجرات کو 14 صدیوں کے بعد لے کے کھڑے ہو گئے۔ بابا آج مجھے یہ بتاؤ 14 صدیاں پہلے جو مسئلے حل ہو چکے ہیں آج ان کو دوبارہ اکھاڑنے کا کیا مقصد ہے؟ صحابہ کا آپس میں کوئی مشاجرہ ہوا، جھگڑا ہوا، کوئی علمی اختلاف ہوا، انہوں نے ایک دوسرے کو مار تو نہیں دیا تھا۔ ہر جگہ پر اختلاف رائے ہوتا ہے، اس کو 14 صدیوں کے بعد اٹھا کر اس کو پورے معاشرے کو عذاب میں ڈال دینا۔ بھائی آج کے مسائل تھوڑے ہیں، آج کے معاملات تھوڑے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی